ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والعاصين والمشركين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ گرامی قدر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آج حقیر کو پانچویں مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ وہ شرف ہے کہ جس شرف کے لیے اچھے ترستے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ شرف مل جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ذکر زہرا کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ذکر اہل بیت کرنا، کیونکہ آپ ہمیشہ بچپن سے سنتے آئے کہ شاعر مذموم ہے قرآن کی نگاہ میں. شاعر قرآن کی نگاہ میں مذموم ہے. اگر کوئی شعر کہتا ہے تو خدا نے اس کو مذموم قرار دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے. مگر اہل بیت اور اہل بیت کا خانوادہ وہ ہے کہ جس کے لیے بتایا گیا کہ اگر ایک شعر کہو گے تو جنت میں ایک گھر تیار ہو جائے گا. ہاں، تو دنیا کا شعر کہنا مذموم ہے، مگر اہل بیت کی شاعری کے لیے ہر کوئی متمنی ہے کاش ایک شعر کہہ لوں، ایک شعر پڑھ لوں، ایک شعر سے نذران عقیدت پیش کر لوں. بالکل اسی طریقے سے ہر بندہ چاہتا ہے میں بھی تھوڑا ذکر زہرا کر لوں، میں بھی ذرا ذکر فاطمہ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی ذکر ہے جسے کبھی جبریل کرتا ہے، کبھی میکائیل کرتا ہے. حد تو یہ ہے عرش پہ فرشتوں کو بلا کر خود خدا کہتا ہے آ جاؤ فاطمہ کی عظمت تمہیں سناؤں. صلوات پر محمد وآلہ. خدا نے بہت ذکر کیا حضرت فاطمہ کا، اور بالکل الگ جو آپ نے ابھی تک 4 مجالس سنی ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس بالکل الگ رخ پہ ہوگی. حضرت زہرا کا خداوند عالم نے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بڑا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا سبب ہے کہ یہ جو ہیں بیٹھ گئے، کب سے بیٹھ گئے؟ 13 جمادی الاولیٰ سے. کب تک بیٹھ گئے؟ 3 جمادی الثانیہ تک. پہلے ایک مجلس کرتے تھے اور ایک مجلس سے ان کا کام ہو جاتا تھا، مگر اب ان کا معاملہ بڑھ گیا. 13 جمادی الاولیٰ سے بیٹھ جاتے ہیں، 14 جمادی الاولیٰ سے بیٹھ جاتے ہیں، 3 جمادی الثانیہ تک بیٹھے رہتے ہیں. بھائی 1 کر لیتے، 2 کر لیتے، 3 کر لیتے، 4 کر لیتے، 5 کر لیتے. جب 20 مجلسیں حضرت زہرا پہ کرنے لگے ہیں تو اس کا 2 جواب دوں گا. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ 1 2 3 4 5 تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں جو نالائق اولادیں ہوا کرتی ہیں. کبھی لائق اولاد کو اپنے گھر والوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب دیکھنا ہے کون زہرا کی لائق اولاد ہے، کون نالائق اولاد ہے. تو فرش فاطمیہ بجھا کر دیکھ لو، جو اعتراض کر لے
ایک مجلس ہو جاتی تھی، کب ہوتی تھی؟ 3 جماعت ثانیہ کو شیطانی کا ہم منا لیا جاتا. اب کیا ہو گیا؟ مکمل 20 دن 13 جماعت الاولیٰ سے شروع ہوئے، 13 کو 14 کو اب چلتا رہا سلسلہ. کب تک چلا؟ 3 جماعت الثانیہ تک. کیوں بھائی صاحب اتنی مجلسیں حضرت زہرا پہ کیوں کر؟ سنیے گا جواب انشاءاللہ محدود ہوں گے. اتنی مجلسیں حضرت زہرا پہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اچھا ہم مجلسیں کر رہے ہیں تو تمہیں اعتراض ہے، ذرا قرآن کو پڑھو، اللہ کو دیکھو. اللہ نے جب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر اللہ یہاں رک جاتا تو ہم ایک مجلس کرتے، مگر اللہ آگے بڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اگر یہاں رک جاتا تو ہم تو ہی مجلسیں کر لیتے. اللہ پھر آگے بڑھا، گھبرانا نہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر اللہ یہاں رک جاتا تو ہم پھیل جاتے، مگر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اگر اللہ یہاں رک جاتا تو ہم مجلسیں کر کے لیتے. اللہ پھر آگے بڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پروردگار یہ کیا ہے؟ کہ میں پورا قرآن زہرا کا قبیلہ بنا رہا ہوں. جب اللہ نے اتنی آیتیں زہرا کی شان میں بھیج دی تو ہم کیا کچھ مجلسیں نہیں کر سکتے؟ ہاں ہماری مجلسیں کچھ لمحے کے لیے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہے، مگر قرآن کی آیت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. شاید یہی سبب ہے کہ جن لوگوں نے سوچا کہ چلو انہیں مار دیا جائے، پہلی مجلس سے متصل ہو گئے آپ، انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، عظمت زہرا چھوٹ جائے گی، قاتل زہرا پوشیدہ ہو جائے گا. مگر اللہ نے کہا اگر تم انہیں مارو گے قرآن کی آیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے رکھی ہے. زہرا ہے نا قرآن کی آیت. آگے بڑھ جاؤ. اچھا جو آخری آیت پیش کی اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں، سنتے ہیں نا، عجیب معجزہ ہے. سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں اور سورہ قدر میں لیلہ 3 بار استعمال کیا خدا نے. بہت ہی غور سے سنیے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا یہاں اللہ کے لیے خاموش نہیں ہوا، کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ابھی جو مجلس ہو رہی نا ایام ادا فاطمیہ کی، بہت سارے علماء کرام اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرا کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک کی ہر خاتون کی سردار ہے. تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک زمانے میں تھی، ایک وقت میں تھی، ایک ہی جگہ پہ تھی، ایک ہی مقام پہ تھی. تو ایک زہرا جو ایک زمانے میں تھی، ایک وقت میں تھی، ایک محدود مکان میں تھی، یہ ہر زمانے کی عورت سے افضل کیسے ہو گئی؟ آئیے ہم جواب نہیں دیں گے، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک شب قدر ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ایک شب قدر ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. شب قدر کب آتی ہے؟ ماہ رمضان میں. کتنی راتیں ہیں؟ 2 یا 3 راتیں ہیں. تو جب ایک رات، 2 رات، 3 رات ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہو سکتی ہے تو ایک زہرا ہر زمانے کی خاتون سے افضل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک زہرا کچھ علمی بات ہے، اس سے اوپر تو نہیں نکل گئی، قرآنی بات ہے، معلوماتی بات ہے، ہمارے دل میں بٹھانے والی بات ہے. کیا؟ ایک شب قدر. اچھا شب قدر ایک بار آتی ہے؟ توجہ، کیا شب قدر ایک بار آتی ہے؟ ہر سال شب قدر ہے، ہر سال. اللہ نے یہ کہا ہر شب قدر
हजारों महीनों की रातों से अफजल है। आप जरा सा आगे बढ़ जाइए। छठे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम वाला बताइए मन लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? तो नहीं पता, सुनो। अल-लैलतु हिया फातिमतुज़ ज़हरा, लैला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। बस मेरे इमाम ने तफसीर करके बता दिया, हर साल जो शब क़द्र आती है, हजारों महीनों की रातों से जो अफजल होती है, ये कोई और नहीं फातिमा है, जो हर ज़माने में अफजल बन के आया करती है, कोई और नहीं। ये हजरत फातिमा ज़हरा है जो हर ज़माने में अफजल बन के आती है। देखिए अब मेरे पास वक्त कम बचा है, बस आज और कल का मामला है। मैं सोच रहा हूँ कुछ बातें हजरत ज़हरा के हवाले से आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे पता है पूरी मजलिस किसी को याद नहीं रहती। सिर्फ एक कैमरा है जो पूरी मजलिस अपने पास रखता है, वरना किसी को पूरी मजलिस याद नहीं रहती। उसके कुछ कुछ जुमले, कुछ कुछ बातें। अजीजों, हमने कब कहा कि पूरे हाफिज़ कुरान बन जाओ? हमने कब कहा पूरे हाफिज़ कुरान बन जाओ? बस इतना याद कर लो कि नमाज सही हो जाए, बस इतना याद कर लो कि जहां जरूरत पड़े वहां इस्तेमाल कर लो। मगर अजीजों, हमने अजीब मौजूदा देखा। ज़हरा के घर की एक खादिमा है, एक करीब है। हमारे लिए तो ये है, जितना काम आने वाला है उतनी आयतें, उतने सूरे याद कर लो। मगर फिजा उस खातून का नाम है, जब कलाम भी करती है तो अल्लाह के कलाम से कलाम करती है। ये उनके घर की कलीदी का शरफ है कि हजरत ज़हरा ने जिंदगी भर, हजरत फिजा ने जिंदगी भर अगर किसी ने गुफ्तगू की तो सिर्फ कुरान की आयत से। जैसे अगर उन्हें पानी चाहिए तो ये नहीं कहती कि अभी देर माँ मुझे पानी लाइए ना, कुरान की आयत पढ़ती जिसमें माँ का इस्तेमाल होता, पानी लफ्ज का इस्तेमाल होता। सामने वाला बेटा समझ जाता मेरी माँ पानी मांग रही है। ऐ जनाबे फिजा, ये क्या मामला है? क्या तुम्हें पता नहीं है? हमने अगर सीख लिया तो ताज्जुब न करना, क्योंकि कुरान जिस घर में नाज़िल हुआ उसी घर में मैं रह रही थी। हाँ, कौन घर है ये? आज कुछ अहम बात, मैंने कहा 4 महीनों से अलग इंशाअल्लाह। ये घर कौन सा घर है? क्या ये घर दारुल वही है? दारुल वही मतलब जहां हमेशा वही उतरती थी। वही किस पे आती है? फरिश्ते किस पे आते हैं? नबियों पे आते हैं ना। मगर हमने अजीब मौजूदा देखा, पैगंबर के रहलत के बाद भी फरिश्ते आ रहे हैं, पैगंबर के रहलत के बाद भी जिब्राइल अमीन आ रहे हैं, फातिमा से कलाम कर रहे हैं। अब तो खुदा ने देखा तो क्या ये फातिमा फकत फातिमा ना होगी बल्कि मुहद्दिसा कही जाएगी। मुहद्दिसा का माना है फरिश्तों से बात करने वाली खातून। हजरत ज़हरा, मैंने कहा आज हजरत ज़हरा के बहुत सारे मजमूए हैं जो जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। दारुल वही, फरिश्ते आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दिन हजरत सलमान घर में दाखिल हुए, देखा अली घर में नहीं है, हसन और हुसैन नमाज में मसरूफ है, शहजादी फातिमा अपने हुजरे में नमाज में मसरूफ है। मगर अजीब मंजर देखा, चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। एक मरतबा जैसे ही देखा, जिससे रहा न गया, इधर तो सब मसरूफ़ इबादत है, इनसे कहाँ पूछे, दौड़े दौड़े रसूल की खिदमत लगे। या रसूलल्लाह, अभी मैंने जाकर फातिमा के घर में देखा, फातिमा तो नमाज पढ़ रही है, हसन और हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, अली घर के बाहर है, मगर चक्की खुद ब खुद चल रही है। पैगंबर ने फरमाया ना, खुद ब खुद नहीं चल रही। दुनिया की कोई भी शय खुद ब खुद नहीं होती, कोई करने वाला होता है, कोई चलाने वाला होता है। हाथों को जोड़ा, या रसूलल्लाह कौन है जो चला रहा है मगर दिख नहीं रहा? क्या तुम्हें पता नहीं चलाने वाला जिब्राइल है? तवज्जो, आप हमेशा सुनते हैं, बस एक जुमला कह दूं, जिसके घर की चक्कियां चलाए वो जिब्राइल होता है। तो भला हमारे लिए जिब्राइल से कम तर कोई फरिश्ता कब्र में तकलीफ क्या दे सकता है?
اتنی اسپیڈ میں اس لیے ہوں کہ کم وقت میں زیادہ پہنچانا ہے، بہت زیادہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ باتیں، حضرت زہرا کون؟ آپ نے سنا جلد ہی ابھی میں نے پیش کیا تھا کہ کائنات کی پہلی خاتون ہے جو کہیں گے کہ میرا باپ نبی ہے۔ تھوڑا سا آج منزل پہ پڑھیے، کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ تو حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے لیے خدا عالم نے رسول اللہ کو، ابھی کل آپ نے سما کیا، رسول اللہ کو کہاں بلایا؟ عرش میں بلایا۔ تھوڑا سا آگے پڑھ کر حضرت زہرا کی عظمت کو سماعت کر لیں۔ حضرت فاطمہ اور مولا امیر المومنین دونوں ایک دوسرے کے برابر اور ہم پلہ ہیں، ہے نا؟ دونوں ایک دوسرے کے برابر اور ہم پلہ ہیں۔ کبھی کبھار میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے حضرت فاطمہ کو عرش سے پیغمبر کو دیا اور دے کر رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا تو سبب کیا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں حضرت فاطمہ کو پیدا کیا، لیکن مولا کائنات کو کہاں پیدا کیا؟ کہاں ہے نا؟ اللہ کے گھر میں۔ اس سے کسی کو انکار ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ نہیں نا۔ اب ذرا آگے بڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تقویت دی گئی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ جب جوڑوں کی شادی ہو جاتی ہے، جب جوڑے گھر میں جاتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، میرے بابا کے پاس یہ ہے، وہ کہتا ہے میرے بابا کے پاس یہ ہے، وہ کہتی ہے میرے بابا کے پاس اتنی جائیداد، وہ کہتا ہے میرے بابا کے پاس اتنی جائیداد۔ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں اس لیے پیدا کیا تاکہ جب یہ دونوں جوڑے ایک گھر میں اکٹھا ہو، جب زہرا یہ کہے میں رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی تو علی کہنے لگے تم اگر رسول اللہ کے گھر آئی تو میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ سبب ہے۔ اچھا دونوں میں مشابہت، ذرا سا آگے بڑھیے۔ یہ دونوں عظمت و منزلت میں ایک جیسے، انشاءاللہ نئے انداز میں کوشش ہے، ایک جیسے دونوں کہاں پلے ہیں؟ فاطمہ آغوش محمد میں، ہے نا؟ آغوش خدیجہ میں۔ خود حضرت محمد کہاں پلے ہیں؟ خود حضرت محمد کہاں پلے ہیں؟ اکثر و بیشتر حضرت ابو طالب کی آغوش میں۔ ہاں تو حضرت ابو طالب کی آغوش میں جہاں محمد پلے، محمد کی آغوش میں فاطمہ پلی، تو علی اس ذات کا نام ہے جو عورت سے قوی تر ہونا۔ لہذا اللہ نے جب دیکھا کہ محمد کی آغوش میں فاطمہ پل رہی ہے تو محمد کو ابو طالب کے حوالے کر دیا تاکہ جب فاطمہ کہے میں محمد کی آغوش میں پلی تو علی کہنے لگے تمہارا بابا جہاں پلا وہاں میں بھی پلا ہوں۔ اے توجہ، تمہارا بابا محمد جہاں پلا ہے اسی جگہ میں بھی پلا ہوں۔ اچھا آگے بڑھ جائے تھوڑی منزل۔ یہ دونوں ایک جیسے، آغوش محمد کی آغوش، خدیجہ کی آغوش۔ خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے نا؟ علی کہاں پر رہے؟ حضرت ابو طالب کی آغوش میں۔ فاطمہ حضرت خدیجہ کی آغوش میں، علی حضرت ابو طالب کی آغوش میں۔ کا دونوں کا کمال کیا ہے؟ کا دونوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا میرے حبیب تجھے تنگ دست پایا تو کیا تمہیں مالدار نہیں کیا؟ ہاں ایک کے لیے حضرت خدیجہ کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب تمہیں تنگ دست پا کر کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ مگر اتنا ہی نہیں، اللہ نے حضرت ابو طالب کے لیے فرمایا میرے حبیب کیا جب میں نے تم کو تنہا پایا تو اپنی پناہ نہیں دی؟ اللہ نے فاطمہ اور علی کا ایسا کنیکشن رکھا کہ دونوں ابتدا سے ایک ساتھ تھے، دنیا میں آ کر بھی ایک ساتھ رہے۔ یہ کنیکشن ایک جیسا تھا۔ اور تھوڑا آگے بڑھے، حضرت زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ
دونوں نے علم لیا کسی سے، کسی کے پاس پڑھنے گئے؟ جناب فاطمہ کسی سے علم حاصل کرنے گئی ہیں؟ کسی کے بھی پاس نہیں ہو کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بتا دے، بلکہ روایت یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ام سلمہ کو پالنے لگی تو ایک دن ایک خاتون نے فرمایا اے ام سلمہ بچی کو اچھے سے سکھانا، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، سارے ادب سکھا دینا۔ ام سلمہ پلٹی پلٹ کے فرماتی ہے وہ خاتون تجھے پتا نہیں ہے، تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں فاطمہ کو سکھا رہی ہوں؟ ارے حقیقت تو یہ ہے فاطمہ مجھے سکھا رہی ہے۔ ہاں یہ فاطمہ کی منزلت، علی بھی کسی سے پڑھے نہیں ہے۔ جیسے فاطمہ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، علی ابن ابی طالب نے بھی کائنات میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہی سبب ہے کہ جب تیسرے دن پیغمبر گئے آغوش میں لیا، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ کیا یہ بتانا چاہتا ہے جس کا مسیح پیدا ہوتے ہی عالم ہو اس کا نبی کہیں اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ صلوات محمد وعلی محمد۔ صرف یہی حضرت زہرا اور حضرت علی کی مواصلت، دونوں ہم پلہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہ ملتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو بھی کوئی کفر نہیں ملتا۔ اللہ نے جہاں علی کو بنایا وہی فاطمہ کو بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ انداز ایسا رکھا، دیکھیے دونوں کا کنیکشن میں نے کہا ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ کیسا ملا ہوا ہے؟ اس طریقے سے ملا ہے جب اللہ نے فاطمہ دینے کے لیے محمد کو اپنے قریب بلایا تو اللہ نے جہاں فاطمہ کا نور دینا چاہا تو وہاں بات کرتے ہوئے علی کے لہجے کو بنایا تاکہ بتا سکے میں نے جو بلایا ہے یا علی کے لیے بلایا یا فاطمہ کے لیے بلایا ہے نا۔ نور فاطمہ دینے کے لیے جو بلایا، لہجہ کس کا تھا بھائی؟ کس لہجے میں خدا نے بات کی؟ علی کے لہجے میں بات کی، تو عرش پہ علی کا لہجہ بھی وہی موجود ہے، فاطمہ کا نور بھی وہی موجود ہے۔ یہ اختلاف سے ایک تھے، آخر تک کہہ رہے۔ اچھا ہر زمانے میں کچھ خواتین ایسی رہی ہیں جنہوں نے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کی ہے، ہاں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، جوڑوں کو جدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا حضرت فاطمہ کے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں رہی ہوگی؟ بہت کم پڑھا جاتا ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے میں ایسی خواتین نہیں رہی ہوگی جنہوں نے دیکھا ہوگا ارے واہ دونوں ہمیشہ خوش خوش کیسے رہتے ہیں، ان کو جدا کیا گیا، ان کو الگ ہوتا ہے نا معاشرے میں کچھ ایسا حسد آتا ہے، جلن، ان کو جدا کیا جائے۔ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ خواتین گئی، وہ فاطمہ آپ کے بابا محمد نے کس سے شادی کر دی؟ آپ غریب ہے، فقیر ہے، بڑے بڑے رشتے آپ کے آئے تھے، اگر آپ کے بابا وہاں شادی کر دیتے آپ محلوں میں ہوتی، آپ عیش کے ساتھ ہوتی، سکون کے ساتھ ہوتی۔ سیدہ خاموش رہ کر بتاتی ہے شادیاں کبھی مال دے کر نہ کرنا، جب بھی کرنا ہو کردار دیکھ کر شادیاں کرنا، کیونکہ مال ختم ہو سکتا ہے مگر کردار کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ آگے بڑھ، جو حضرت سیدہ کے سامنے بولنے والیوں نے خوب اچھے سے بول لیا نا، جب شریک گئی پیغمبر کو خبر لگی کہ کچھ پہچانے آئی تھی، پیغمبر آئے، فاطمہ میں نے سنا ہے کچھ خواتین آئی تھی، ہاں آئی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ غریب سے شادی کر دیا۔ تم نے کیا کہا؟ بابا میں کچھ کہہ سکتی ہوں، بابا میں کچھ کہہ سکتی ہوں، کہا بیٹا خبردار کہنا بھی نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میری لاڈلی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا تو نور کو پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کی جائیداد اور دولت کو محمد کے سامنے کیا،
میرے سامنے پیش کیا، جیسے میرے سامنے پیش کیا میں نے کہا پروردگار مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تو بس فقط تیری رضا چاہیے۔ اے میری نبی پتہ ہے کیا ہوا؟ جب میں نے منع کیا تو اللہ نے اسی دولت کو اٹھا کر، اسی جائیداد کو اٹھا کر، اسی سارے محل کو اٹھا کر علی کے سامنے پیش کیا۔ یا علی آپ لے لیجیے۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا پروردگار جب محمد نے نہیں لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ بڑی عظمت ہے ایسی لوگ۔ میں نے کہا یہ بہت کم پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی لاڈلی کبھی زمانے والوں کے بہکاوے میں نہ آنا۔ دیکھنے میں یہ ظاہری طور پہ غریب ہیں مگر ساری کائنات کی حکومت ان کے پاس ہے، ہر جگہ کی حکومت ان کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ ایک روز پیغمبر تشریف فرما ہے، شہزادی بھی وہاں موجود ہے، جبرائیل امین آئے۔ میں نے کہا بہت کچھ مجھے پیش کرنا ہے، اس لیے جلدی پیش کر رہا ہوں، کچھ تو ذہن میں رہے گا، نہیں تو بعد میں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مولانا نے کیا کیا پڑھا تھا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ دیکھیں شہزاد وہ باتیں جو آج کے زمانے میں لوگ جو ہے مجلسیں پڑھتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، میں کہتا ہوں کہ شہزادی کے واقعے اتنے فضائل ہیں کہ آپ ماں اور بیٹے کا رشتہ لے لیں، یا میاں بیوی کا رشتہ لے لیں، ہے نا، بیٹی اور باپ کا رشتہ لے لیں۔ حضرت زہرا کے اوپر بڑے فضائل ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں ہیں، انسان بہت سارے فضائل پیش کر سکتا ہے اگر چاہے تو، اگر پڑھے تو۔ یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب سے سنیں، کیونکہ یوٹیوب پہ اتنا نہیں ملے گا کتنا کتابوں میں ملے گا۔ کتاب اور ہے، یوٹیوب اور ہے، کیونکہ یوٹیوب اب بنا ہے مگر کتابیں اس وقت بھی تھی جب یوٹیوب کا زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کتابیں اس وقت بھی ہوں گی جب یوٹیوب کا زمانہ نہیں ہوگا۔ کہا مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کتابیں اس وقت بھی ہوں گی جب یوٹیوب کا زمانہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا حدیث پیغمبر پڑھیے، پیغمبر نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، ایک قرآن، دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ یہ حوض کوثر پہ بھی جائیں گے تو حوض کوثر پہ یوٹیوب جائے نہ جائے قرآن جیسی کتاب ضرور جایا کرے گی۔ قرآن جیسی کتاب، یہ کتابیں ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہیں گی، قیامت تک باقی رہیں گی، ہے نا۔ اور جاتے جاتے پیغام دے دیتے ہوں، بات یوٹیوب کی آئی۔ یوٹیوب کے اوپر اتنی ساری چیزیں ہیں، بس ایک منٹ اس سے زیادہ وقت نہیں رکا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک جملہ نوجوانوں کے لیے یوٹیوب کے اوپر اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر ایک انسان، ہمارے یہاں تو ایک ہی جنم ہے نا، ایک ہی بار پیدا ہوگا ختم، اس کے بعد کوئی پنرجنم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ انسان کو اگر خدا تعالیٰ 10 بار زندگی دے، 100 سال کی زندگی دے، تو اب تک اس ڈیٹ تک یوٹیوب پہ جتنی ویڈیوز آ چکی ہیں وہ ساری ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، انسان کو خدا تعالیٰ 10 بار زندگی دے، 100 سال کی زندگی دے، تو یوٹیوب پہ جتنی ویڈیوز اب تک آج کی تاریخ تک آ چکی ہے انسان اسے مکمل نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان یوٹیوب سے، ان نیٹ سے جو ابھی بھائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ بھائی، ہمیں اچھی چیزیں لینا چاہیے، ہمارے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس یوٹیوب سے، اس نیٹ سے وہ لیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے تو اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔ چلو جب انسان اتنی زندگی پا کر بھی پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتا تو اپنے وقت کو برباد کیوں کرے؟ فائدہ اٹھائے نا اس سے۔ مجالس ہے، مجالس دیکھیں، نوحے دیکھیں، مسائل ہیں، مسائل دیکھیں، وہ ساری چیزیں سیکھیں۔ آئیے میں آ جاؤں، آپ کا 1 منٹ کے بجائے 2 منٹ لے کے آ جاؤں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے کون آیا؟ جبرائیل۔ پیغمبر موجود ہے، پیغمبر موجود ہے، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ سے کہیے کہ آج جو مانگنا ہے مانگ لیجیے۔ فاطمہ سے کہیے جو مانگنا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مانگ لیجیے، اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ شہزادے بننا بابا نے کچھ نہیں کی،
کیا نہیں؟ اللہ نے کہا ہے جبرائیل اسی لیے آئے کچھ تو مانگ لیجیے، کہا بس میں ایک چیز چاہتی ہوں کہ اللہ کی نظر عنایت ہمیشہ میرے اوپر رہے۔ دیکھیے عزیزوں، آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ شہزادی نے بتا دیا وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا، وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا۔ لہذا ہر نماز میں ایک دعا کرے، پروردگار اپنی نظر عنایت ہمارے اوپر کر دے، اگر تیری نظر آ گئی تو ساری دنیا ہمارے قلبوں میں دکھائی دے گی۔ یہ عظیم مرتبہ ہے۔ آگے بڑھ جائیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ اور شہزادی لوگ سمجھتے تھے غریب فقیر، کچھ نہیں، یہ ظاہری باتیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں ہے اور مسجد میں ایک فقیر آیا، آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ بڑا بھوکا ہو، کچھ کھانے کو دیجیے۔ پیغمبر نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ میرے گھر دیکھو کچھ کھانے کو ہو لے کر آ جاؤ۔ گھر پہ گیا، وہ واپس آیا، یا رسول اللہ آپ کے گھر بھی کچھ نہیں ہے۔ زمانہ یہ کہتا ہے کہ علی کے گھر میں فاتح ہوا کرتے تھے، یہ روایت بتاتی ہے رسول کے گھر بھی فاتح ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ غریب تھے، ظاہراً غریب و فقیر دکھتے تھے مگر ساری کائنات کے سلطنت ہاتھوں میں تھی۔ اچھا اس کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سے کل پیش کروں گا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات کی سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی، ثبوت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میں اسی دلیل کو پیش کروں گا اور اپنے مسائل، اور جو چھوڑ رہا ہوں اسے کل پیش کروں گا کہ فقیر آیا تو کیا ہوا، مگر دلیل دے دو۔ یہ ظاہراً فقیر تھے۔ حضرت فضا کہاں کی ہے؟ حبش کی نا۔ اچھا حبش کی کوئی معمولی خاتون ہے؟ نہیں نا، کیا ہے؟ شہزادی ماں کی، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ سلطنت کو ٹھوکر ماری۔ جب حضرت زہرا کے قصیدے سنے تو حضرت زہرا کے گھر پہ آ گئی اور وہاں پہ خادمہ بن گئی، کنیزی کرنے لگی۔ آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کنیز تھی جنہیں خریدا گیا تھا، نہ، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، سلطنت کو ٹھوکر مار کر آئی تھی فاطمہ کے گھر میں۔ یہ کوئی کنیز نہیں تھی جنہیں خریدا گیا ہو، سلطنت کو ٹھوکر مار کر آئی تھی۔ اچھا اگر جاہل ہوتی تو زمانہ یہ کہہ دیتا یار جاہل تھی، پاگل تھی، ان پڑھ تھی، گواہ تھی، پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے۔ قرآن سے باتیں کرنے والی کبھی جاہلہ ہو سکتی ہے، قرآن سے گفتگو کرنے والی کبھی انپڑھ ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سنیے جناب فضا کو علم کیمیا آتا تھا۔ علم کیمیا سنا ہے نا؟ علم کیمیا کیا؟ تانبے سے چاندی بنا دینا، ذرات سے سونے بنا دینا، لوہے سے سونا بنا دینا، علم کیمیا۔ تانبے سے چاندی، لوہے سے سونا، یہ علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اتنی پڑھی لکھی تھی حضرت فضا، علم کیمیا تھا ان کے پاس، علم کیمیا۔ جب چاہے تانبے کو چاندی کر دے، جب چاہے لوہے کو سونا بنا دے۔ جب نئی نئی آئی نا، ابھی تعارف نہیں ہے، ابھی معرفت نہیں ہے کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، ابھی تو نئی نئی آئی ہے، بس اتنا پتا تھا کہ کوئی رسول کی بیٹی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، لہذا اگر اس کی خادمہ بن گئی تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ لہذا وہ یہ سوچ کر آئے، مگر ابھی مکمل معرفت نہیں ہے۔ اب گھر میں پہنچی، مساف پہ نہیں پہنچا ہوں، اب جو گھر میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا فاقے چل رہے ہیں، گھر میں کھانے نہیں، معرفت نہیں ابھی، گھر میں کھانے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ مطلب زہرا کو دیکھا، علی کو دیکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ابھی تیسرا دن آیا نا۔ میرے دلوں، میرے نوجوانوں سے اپنے دلوں پہ نقش کر لینا۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری غریب تھے، ظاہری غریب تھے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ضرور رکھنا جو میں پیش کر رہا ہوں اور اسے حوالہ بھی دے دینا۔ اب حضرت فضا جو پہنچی ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھا 1 دن فاقہ، 2 دن فاقہ، تیسرا دن آیا نا تو حضرت فضا نے فوراً لوہے کو اٹھایا، سونا بنایا، حضرت زہرا کی خدمت میں پیش کیا۔ اور حضرت فاطمہ فرمایا اپنے پاس رکھو، علی آئیں گے تو ان کی خدمت میں یہ سونے کو پیش کر دینا۔ میرے عزیزو سنیے، علی ابن ابی طالب کچھ دیر کے بعد جو آئے، فضا بڑی خوش ہیں،
میں نے لوہے کو سونا بنا دیا ہے. آج تم کو بھی سمجھ آئے گا کہ میں بھی جو عالم ہوں میں جاہل نہیں ہوں. یہ خیال ابھی معرفت نہیں ہے نا. کیا صحیح علی آئے سونے کو لے کر آگے بولی یا علی یہ سونا لے لیجیے, بازار میں بیچ دیجیے, گھر کے غربت کو ختم کر دیجیے, فاطمہ کی مصیبت کو ختم کر دیجیے. ایک مرتبہ علی نے سونے کو دیکھا, فضہ کے چہرے کو دیکھا, پھر سونے کو دیکھا, فضہ کے چہرے کو دیکھا, پھر سونے کو دیکھا, فضہ کے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ گھبرا کے فضہ کہتی یا علی یہ معاملہ کیا ہے, یہ سونا ہی ہے, لے جائیے بیچ دیجیے. ایک مرتبہ علی نے کہا گھبرا نہیں, رک جا. ایک مرتبہ علی نے اپنے قدموں سے زمین پہ ٹھوکر ماری, اب جو ٹھوکر ماری کیا فضہ دیکھ, اب جو دیکھا تیار پڑی, تیار کے اندر جو دیکھا تو سونے کی نہریں جاری تھی. ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا یہ تو تھوڑا سا ہے, وہاں نہریں ہیں. کہ یا علی کیا کرو, کہ وہی ڈال دو, یہ بھی مل کے اپنوں میں خوش ہو جائے گا. وہی ڈال دو. سلوات محمد وعلی محمد. وہی ڈال دو, یہ سونا بھی اپنوں میں مل کر خوش ہو جائے گا. خدا نے سلطنت, حکومت, اقتدار ان کو دیا. یہ ظاہری طور پہ غریب تھے. ہم نہ جانے کتنی روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ ہمارے اماموں نے اپنے ہاتھوں میں جو کنکریوں کو اٹھایا, مٹی کو اٹھایا, ریت کو اٹھایا تو سونا بن گئی ہے. سنا ہے نا آپ نے, کئی بار سنا ہے. تو عزیزوں یہ ظاہری طور پہ غریب تھے, ورنہ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں پیش کروں گا. جو میں نے چھوڑا کہ فقیر آیا تو کیا ہوا, اسے انشاءاللہ کل پیش کروں گا. اس طریقے سے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا, کیا ہوا معاملہ. میرے عزیزوں جتنے فضائل ہیں ان کے اتنے ہی مصائب بھی ہیں. جتنی فضیلتیں ہیں اتنی ہی مصیبتیں ہیں. آپ ممکن ہے شہزادی کے مصائب سنتے سنتے تھک جائیں, مگر کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ شہزادی کے لیے اشک بہایا کرتی ہے. وقت کا امام اپنی جد ماجدہ کو یاد کر کے ہمیشہ آنسو بہاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بس 3 سے 4 منٹ 5 منٹ آپ کا مسائل میں اتنی مصیبتیں زہرا بٹھائیں گے. سنا نا دیوار اور در کے درمیان حضرت زہرا آ گئی. حضرت فاطمہ کو رات میں ہونے والی سازشوں کی اطلاع ہو گئی تھی کہ کل لوگ آئیں گے, لوگ علی کی گردن میں رسیاں ڈالیں گے. شہزادی کو ایک رات پہلے خبر ہو گئی تھی. سوال ہوتا ہے نا کہ جب انہوں نے آ کر دروازے پہ آواز دی تو گھر میں مرد اگر کہیں ہو تو مرد دروازے پہ جاتا ہے. یہ سبب علی و فاطمہ نے دیا ہے. مگر کیا ہوا کہ علی کے بجائے فاطمہ کو دروازے پہ آنا پڑا ہے نا. یہ سوال انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے نا کہ اگر گھر پہ کوئی آ جائے تو مرد جاتے ہیں دروازے پہ, مگر فاطمہ گئی, علی نہیں گئے. کیا سبب تھا؟ فاطمہ کو ایک رات پہلے خبر لگ گئی تھی کہ لوگ علی کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی آواز دی نا, ایک مرتبہ فاطمہ نے طے کر لیا میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں, مگر علی پہ آنکھ نہیں آنے ہوگی. ہاں عذاب بیوی ایسی ہونی چاہیے. یہ بیوی نے کردار پیش کیا ہے, ایک بیوی کا بھی کردار پیش کیا ہے اور ایک علی کی امامت کا بھی کردار پیش کیا ہے کہ امامت کا شفا کیسے کرنا ہے. فاطمہ کھڑی ہو گئی. اچھا آپ مسائل سنتے ہیں, میں جلدی جلدی سے پیش کروں گا. آپ مسائل سنتے ہیں. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب شہزادی نے دیکھا کہ جب غفیر آ گیا ہے, ابھی آگ نہیں لگی ہے, جب میں غفیر آ گیا ہے, شہزادی نے سوچا کہ یہ گھر میں نہ آ جائے. جلدی سے شہزادی نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی. قلفز ملعون نے ایک سر کو لگائی. جب گھوڑا اس نے چلایا نا, شہزادی فاطمہ کے ہاتھوں پر لگا. شہزادی نے تڑپتے ہوئے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, بابا ابھی آپ کا قدم میرا نہیں ہوا, میرے ہاتھوں کا ضرور لگائی جا
رکمہ زہرا. میں کہا بس بالکل چند ایام بچے ہیں، 1-2 دن ہے اشک بہانے کے لیے، زہرا کے مصیبتوں کو سننے کے لیے، کیونکہ نہیں معلوم اگلے برس اب کون رہے گا، کون زہرا کا غم کرے گا، کون اپنے اشکوں کو زہرا کے رومال میں پھیرے گا، کون حضرت حسن کو اس کی ماں کا بوسہ دے گا. مگر دعا ہے پروردگار حضرت زہرا کا صدقہ یہاں جو مومنین فرش عذاب فاطمیہ پہ تشریف فرما ہے، ان کی حیات اتنی طولانی فرما کہ یہ صدیوں تک حضرت زہرا کا غم مناتے رہے. مجھے رکن زہرا حضرت زہرا کے ہاتھ پر ضرب ماری گئی. زہرا نے کیسے بھی دروازہ بند کیا. اب تو آپ سنتے ہیں دروازے پہ آگ لگی، دروازہ جلتا گیا. جب کسی بھی لکڑی کی چیز پہ آگ لگے تو اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کیلیں نکلنے لگتی ہے، وہ چیز خود بخود گرنے لگتی ہے. عزیزوں، جو حضرت زہرا نے دیکھا کہ یہ اب گر جائے گا، انہوں نے باہر سے دیکھا کہ اب لات مار کر گرانے کے قابل ہو گیا. سب نے مل کر جو دھکا دیا، زہرا تو دیوار سے ڈر گیا. ہمارا سننا بڑا آسان ہے، ہمارا پڑھنا بڑا آسان ہے، مگر اداکارو کوئی زینب و ام کلثوم کے دل سے پوچھے جس نے اپنی ماں کو در و دیوار کے درمیان پھستا ہوا دیکھا. میں جلدی چند تصورات روایت کے پیش کر رہا ہوں. اچھا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی نے وہیں پہ آواز دی، مگر دوسری روایت سنیے. حضرت شہزادی جب در و دیوار کے درمیان پھس گئی نا، یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور جیسے ہی علی کی طرف بڑھ رہے تھے، شہزادی اپنا کو بھول گئی. شہزادی وہاں سے دوڑی علی کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا کچھ بھی ہو جائے میں علی کو نہ لے کر جانے دوں گی. عزادارو سب مسائل مکمل کر دیا. روایت کے جملے ہیں ایک نہیں، زہرا ایک وقت میں 2 لوگوں نے گولے مارے. ارے فوراً خون کا بھی گولا چلا. ایک وقت میں زہرا 2 لوگوں نے اذیت دی. ایک کس نے؟ ایک قرفت میں کوڑا مارا جو حضرت زہرا کے بازو پر لگا. دوسرے ملعون نے کیا کیا سنیں گے آپ؟ کیا دوسرے ملعون نے اپنی تلوار کو اٹھایا جو دستہ تھا شہزادی کے شکم پہ مارا. جیسے شکم پہ آیا شہزادی نے کام کی آواز مجھے سوال ہو، یہ مسلمان پیغمبر کی بیٹی کی عظمت بھول گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْقَرْنِ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دیگر ہماری اس پالی عبادتوں کو قبول فرما. ہم سب کے گناہ صغیرہ کی فرما. جو حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو مقبول فرما. اور دیگر بانیان مجالس کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنا. اور یاد رکھو شرکت کرنے والے افراد ہیں، ان تمام مومنین کے گھروں میں برکت و رحمتوں کا نزول فرما. ان کے گھروں سے بلا مصیبتوں کو دور فرما. ان کے بچوں کو بہترین تربیت اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیگر ہمارے نوجوان جو تعلیمات سے فارغ ہو چکے انہیں بہترین جاب اور نوکری عطا فرما. اور دیگر ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ اور آخری سانس تک صراط مستقیم اور محبت اہل بیت کے گامزن فرما. پروردگار ہم سب کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب صراط سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا میں قبر زیارت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو قبر میں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار بیوی کی قبر مطہر کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما. پروردگار حضرت زینب علیہ مقام حضرت سکینہ سلام علیہا کے مزار اور روضے کی حفاظت فرما. پروردگار اپنے کرامات امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عجیب فرما اور ہم سب کو کے آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مع تمام الزهراء سلام الله عليها.